بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے اور سچ بولنے اور سچ کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جی آج کا ریئیکشن ہے میرا اس ناگن کے بارے میں۔ ناگن جو ہے وہ دوبارہ جو ہے اپنی حرکتوں پر آ گئی ہے، وہی مطلب عجیب و غریب جو ہے وہ چیزیں کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے، پھر لوگوں کو جو ہے وہ دماغ ان کا گھما رہی ہے، پتہ نہیں کس طرف لے کے جانا چاہ رہی ہے۔ اس سے میرا ایک یہ سوال ہے، جو یہ آ کر ریئیکشن دے رہی ہے اور لپیٹ رہی ہے لوگوں کو، سب کو، تو اس سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ بیا کو صحیح طریقے سے جواب کیوں نہیں دے رہی، بیا کے سوالوں کا، اور بیا جو اس پر ایلیگیشنز لگا رہی ہے اس کا جواب، اس کے صحیح طریقے سے جوابات کیوں نہیں دے رہی، ٹھیک ہے۔ اور ویسے تو اس کو بہت زیادہ چڑ مچ جاتی ہے جب مریم کوئی سے سوال پوچھ لیتی ہے، طریقے کی ایک تمیز کے دائرے میں کوئی سوال پوچھ لیتی ہے، یا پھر مریم جو ہے وہ تھوڑی سی میمیکری کر دیتی ہے تو اس کو بہت مرچیں لگ جاتی ہیں، اور یہ آ کر پھر ایسی ورڈنگ استعمال کرتی ہے، اور جو اس کی گندی لینگویج ہے، چیپ لینگویج ہے، وہ یہ استعمال کرتی ہے۔ لیکن بیا کے لیے یہ اس کے جو ہے منہ میں اتنی شکر اور شیر و شکر کیوں نکل رہی ہے؟ ایسا کون سا راز ہے تم خالہ بھانجی کا بیا کے پاس کہ تمہارے زبان سے جو ہے وہ سخت الفاظ اس کے لیے نہیں نکل رہے، یا صحیح طریقے سے اس کو کیوں نہیں، منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیا جا رہا؟ ایسا کون سا راز ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہپوکریسی مطلب کیوں ہو رہی ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ ویسے تو کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی تک کو جو ہے وہ برابر جواب دوں گی اور بھائی تک کو نہیں چھوڑوں گی، اور دیتی بھی ہے ڈی ڈی بھائی کو جو ہے وہ، ابھی اس نے نام تک پر جو ہے وہ جو ہیٹرز کہتے تھے وہی اس کی زبان ہے، ہیٹرز بھی اسی بات کو اٹھاتے تھے کہ یہ یاسین کیوں لگاتا ہے ڈی ڈی، تو اس نے بھی وہی بات کی، ٹھیک ہے، کیونکہ لنکس تو ملتے ہیں نا ان لوگوں کے، کیا پتہ اسی نے کہا ہو ہیٹر سے کہ یہ بات کہو کہ ڈی ڈی جو ہے وہ یاسین نام ہٹا لے، تو ہو سکتا ہے اسی نے ہی بولا ہو۔ جیسے بہت ساری باتیں اس کے چچا اکبر کے بارے میں اس نے اپنے ابو کے بارے میں کہی ہیں، اور لوگوں کے بارے میں کہی ہیں، خاندان والوں کے بارے میں، تو یہ سب کچھ تو یہ کہہ دیتی ہے جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ہم جب اتنی باتیں ہوتی ہیں نا، تو میں نے وہی بات پہلے بھی کئی دفعہ کہی ہے کہ بات اتنی تو ہو سکتی ہے، لیکن بات سرے سے جو ہے وہ پیدا خالی نہیں ہو سکتی، بات میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جو وہ بات جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، بڑھتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ بات سمجھ سے باہر ہے، ایسا کون سا راز ہے بیا کے پاس ان خالہ بھانجی کا؟ خالہ کو ابھی پھر بھی چلو ابھی چھوڑ دیتے ہیں جب تک وہ فرنٹ پہ آ کے ابھی دوبارہ کچھ نہیں بولتی، جو کہ ابھی سنا ہے اس ناگن کے منہ سے کہ وہ لائیو آئے گی، اور دیکھو آ کر پھر وہ کیا بکواس کرتی ہے، پھر اسی لحاظ سے اس کو جواب بھی دیا جائے گا۔ لیکن اس ناگن کا کیا راز ہے جو یہ بیا کے لیے اتنی میٹھی زبان استعمال کر رہی ہے، اور بیا کو اس طریقے سے منہ توڑ جواب نہیں دے رہی جیسی یہ گندی اور چیپ لینگویج استعمال کرتی ہے اور لوگوں کے لیے؟ مریم سے تو اس کو خاص طور پہ بہرے، باقی بھی اور سپورٹر سے ہے، مسلمہ سسٹر سے ہے، اور بھی بہت سارے، سب سے یہ تقریباً، لیکن مریم سے تو خاص طور پہ جو ہے وہ اس کو چول ہے، پتہ نہیں کیوں۔ اچھا، اس کے یہ ویسے تو اس کو گالیاں سننے کی بہت زیادہ عادت ڈھیٹ ہو چکی ہے، گالیاں سننے کی اس کو اچھی طریقے سے عادت پڑی ہوئی ہے، بہت سکون نہیں ملتا ہے اس کو گالیاں سنے بغیر۔ لیکن اب اس کو نا نیا شوق چڑھا ہے کہ کسی بہت ہی ڈیسنٹ اور بہت ہی سوبر، خوبصورت، ہینڈسم بندے سے، اور جس کی کوئی پرسنالٹی، کوئی ورتھ ہو، ایسے بندے سے اب یہ نا گالیاں سننے کا اس کو شوق آ رہا ہے، کیونکہ ایسے بندے سے اس نے کبھی سنی نہیں ہوں گی، ہمیشہ سنی بہت ہے اس نے، بہت لوگوں سے گالیاں سنی ہوں گی، بہت جینٹ سے بھی سنی ہوں گی اس نے، لیکن جو ہے نا اب جس طریقے سے یہ پوک کر رہی ہے نا فہد بھائی کو، تو اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ اب اس کو نا کوئی بہت ہی ڈیسنٹ اور بہت اچھی پرسنالٹی والا بندہ چاہیے، اپنے آپ کو گالیاں سننے کا اس کا جو ہے نا اس ایسے بندے کے منہ سے سننے کا دل چاہ رہا ہے اس کا، کیونکہ کبھی اس نے ایسے بندے کے منہ سے نہیں سنی نا، اسی لیے یہ بار بار پوک کر رہی ہے
کیونکہ فہد بھائی کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو وائی ٹی پہ ہے ہی نہیں، انہوں نے تو آج تک کوئی ریئیکشن بھی نہیں دیا۔ اتنا بڑا ان کے ساتھ وہ سب کچھ ہو گیا کہ وہاں سے سعودی عرب سے ان کو یہاں پر آنا پڑا اور سب کچھ ہوا، لیکن آج تک اس بندے نے آ کر کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ کسی کنٹروورسی میں کسی کے متعلق بھی کوئی الفاظ نہیں کہا، یہاں تک کہ وائی ٹی پہ بھی وہ موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ سوائے مریم کے حوالے سے جو وہ ولاگنگ میں یا نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ وہ بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کو پتہ نہیں کیا شوق آ رہا ہے فہد بھائی جیسے بندے کے منہ سے جو ہے وہ گالیاں سننے کا اس کو شوق آ رہا ہے، کپڑے اتروانے کا شوق آ رہا ہے، کیونکہ ویسے تو اس میں شرم اور غیرت ہے ہی نہیں، یہ بہت لوگوں کے منہ سے اس نے سنی ہے اور بہت جو ہے نا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، بس اس کو سکون مل جاتا ہے جب اس کو کوئی گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب نا اس کو کوئی نیا قسم کا شوق چڑھا ہوا ہے، جو وہی کیونکہ یہ بندر جیسا ٹچا آدمی اور جو مطلب ایسی اس کے اشاروں پہ چلنے والا اور عجیب سا کالا، بس میں کیا بولوں، اب یہ ساری باتیں جو ہے وہ کہنے میں بری لگتی ہیں لیکن حقیقت بھی اس میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ٹچے اور جن کی کوئی ورت نہیں ہے، ایسے جو ہے وہ بندر جیسا شخص، اور اب اس کو جو ہے نا وہ کسی ایسی پرسنالٹی جس سے متاثر ہے، ٹھیک ہے؟ فہد بھائی جیسی پرسنالٹی جس سے متاثر ہے، وہ اس لیے میں بول رہی ہوں کہ پہلے بھی اس نے کئی دفعہ پوک کیا ہے مریم پہ، تو یہ دونوں میاں بیوی دیتے ہی ہیں ریئیکشن، ساتھ میں یہ جو ہے وہ فہد بھائی کو لپیٹتے ہیں، فہد بھائی کو چاہتے ہیں کہ فہد بھائی آ کر ان لوگوں کو یہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، پوکنگ کرتے ہیں کہ فہد بھائی جیسے جو ہے وہ پرسنالٹی ان کے متعلق جو ہے وہ ان کو گالیاں دے اور ان کے جو ہے وہ کپڑے اتارے، تو جو ہے نا اب وہ وہی پوکنگ اسی لیے ہو رہی ہے خالی کہ جو ہے فہد بھائی کسی طریقے سے آگے جواب دے، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ جیسی تیرے شوہر کی پرسنالٹی ہے نا اور جتنی چیپ جو ہے وہ الفاظ وہ استعمال کرتا ہے، وہ ایک بندے کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اور فہد بھائی کا وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فہد بھائی کا وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ اور رہی بات جو ہے وہ یہ جو تو کہتی ہے نا کہ میرا شوہر کم از کم ریئیکشن تو دیتا ہے نا، تمہارا شوہر کیا دیتا ہے؟ یہ مریم سسٹر کو بولا، تو اس کے لیے میں ایک جواب دوں گی کہ تمہارے شوہر کے ہاتھ نہیں چلتے نا، ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، کام چور نکھٹو ہے، اس لیے اس کی جو وہ بیٹھ کے خالی ریئیکشن دے دیتا ہے۔ تو مریم سسٹر کا تو پورا گھر چل رہا ہے بڑے آرام سے، تو فہد بھائی نے سب کچھ مینیج کیا ہوا ہے نا، کام وہ کچھ نہ کچھ ظاہر جاب وہ کر رہے ہوں گے، تو تیرے شوہر کی طرح نہ وہ ان پڑھ ہے نہ جاہل ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی ان کی ایک کلاس اور اسٹینڈرڈ ہے کہ وہ آ کر جو ہے تیرے جیسی نیچ عورت کے بارے میں آ کر جو ہے وہ کچھ ٹپڑیاں دیں یا کچھ باتیں کریں، ٹھیک ہے نا؟ وہ تیرے شوہر کا ہی کیلیبر ہے، وہ ان کا کیلیبر نہیں ہے۔ بس اتنا کافی ہے یا کچھ اور بھی کہا جائے؟ کیونکہ گالیاں سننے کی تو تجھے عادت ہے، تو وہی والی بات ہے، حرکتیں تو ایسی کرتی ہے کہ تجھے بولا جائے، تو جتنا تو اس چیز پہ پوکنگ کر رہی ہے نا کہ فہد بھائی جیسی پرسنالٹی سے اب تجھے بہت شوق آ رہا ہے سننے کا، تو وہ تو تیری خواہش پوری ہوگی نہیں، کیونکہ ایسے بندے کا بھی کوئی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، وہ تو مطلب بس کیا بولوں میں، اب پھر کچھ بولوں گی تو پھر وہی بات پھر بہت زیادہ خراب ہو جائے گی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اب تیرا دل ایسے ہی بندے سے گالیاں سننے کا چاہ رہا ہے جو کہ شوق تیرا پورا ہوگا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تجھے اسی طرح کے بندے گالیاں دیں گے جو پہلے دیتے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تجھے پتہ ہے کہ میں کس کی طرف اشارہ کر رہی ہوں، ایسے ہی بندوں سے گالیاں سن کے اور ایسے ہی بندوں سے اپنے جو ہے فیگر اور اس کے متعلق جس کے متعلق بات کرنا اور جو ہے کپڑے اتروانا، اپنی عزت کی دھجیاں اتروانا اپنے خاندان کی اپنی، وہ تو تیرا جو ہے شوق بہت پرانا رہا ہے۔ تو اگر مریم بات کر رہی ہے تو میرے خیال میں مریم کی ہی بات اگر اس کو جواب دیتی، تیرے میں اتنا تپڑ ہے تو اپنے شوہر کو بھی بیچ میں نہیں لاتی، لیکن تیرا شوہر چیپ آدمی، وہ جو عورتوں پہ بات کرتا ہے آ کر، چیپ انسان عورتوں پہ آ کر بات کرتا ہے، ایسا چیپ ہر آدمی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ تیرے شوہر کو تو پتہ ہے نہیں کہ عورتوں کی عزت کیسی کی جاتی ہے، اپنی جو ہے وہ
بہن پہ اس نے جو ہے وہ اتنا گندا آ کر جو ہے وہ کہا ہاں میں چھوڑ کے آتا تھا. تو ایسے چیپ اور گھٹیا جس کو اپنی عزت اور بے عزتی کا کچھ وہ نہیں ہے, جو اپنی بیوی کو آگے کر دیتا ہے اور بیوی کو جو ہے نا وہ ہر چیز میں آگے کر دیتا ہے, اسی کے پیسوں کی کمائی سے جو ہے وہ اس کا پورا گھر چل رہا ہے اور اسی کے بلبوتے پہ جا کر جو ہے وہ شاپنگیں کرتا ہے. تو ایسے آدمی کی کیا رسپیکٹ ہوگی, سیلف رسپیکٹ ہوگی؟ کچھ نہیں. تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ کسی بھی عورت کے لیے کچھ بھی بول سکتا ہے. تو وہ بہت فرق ہے. تو اپنے ہسبینڈ کی اور فہد بھائی کی تو بالکل بھی جو ہے وہ کوئی میرے خیال میں نام بھی مت لیا کر ساتھ میں, کیونکہ کوئی اسٹینڈرڈ ہی میچ نہیں کرتا. صحیح ہے, اتنا کافی ہے. چلے میں یہیں اپنا ریئیکشن اینڈ کر رہی ہوں. میرے پوائنٹس اچھے لگے ہوں لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیے گا, سبسکرائب ضرور کریں, ٹھیک ہے. اور جو ہے چلیں میں یہی ویڈیو کو اینڈ کر رہی ہوں. لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیے گا. اللہ حافظ.